ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نیک اور ہمدرد شخص جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ اس نے خاردار جھاڑیوں میں ایک سانپ پھنسا ہوا دیکھا۔ سانپ زخموں سے چور ملتجی نظروں سے اس آدمی کو دیکھنے لگا اور بولا، اے نیک شخص، مجھے بچا لے، میں تیرا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس نیک آدمی کو سانپ پہ ترس آ گیا اور اس نے ایک زیتون کی شاخ لے کر زخمی سانپ کو جھاڑیوں سے باہر نکال دیا۔ باہر نکلنے کے بعد بجائے اس کے کہ سانپ اس آدمی کا مشکور ہوتا، سانپ نے پھنکارنا شروع کر دیا اور اس آدمی سے کہنے لگا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں لازمی ڈسوں گا۔ یہ سن کر اس نیک آدمی کے اوسان خطا ہو گئے، وہ تھر تھر کانپنے لگا اور اس مشکل سے نکلنے کے لیے اسے سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا کرے۔ اس نے بھاگنے کی بھی کوشش کی، لیکن سانپ کے ڈر سے اور اس کے زہر کے ڈر سے بھاگ نہ سکا۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، نیکی گلے پڑ گئی۔ اس آدمی نے گھگیاتے ہوئے سانپ سے کہا، میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی، مگر تم بجائے ممنون ہونے کے الٹا مجھے ڈسنا چاہتے ہو۔ سانپ نے کہا، ہاں تمہیں شاید معلوم نہیں، آج کل نیکی کا بدلہ بدی ہے۔ اس نیک آدمی نے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ کسی منصف کے پاس چلتے ہیں اور اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ میں نے نیکی کی ہے اور میرے خیال میں نیکی کا بدلہ نیکی ہے، اس لیے فیصلہ میرے حق میں ہی ہوگا۔ سانپ نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، فیصلہ کروانا کون سا مشکل کام ہے، ابھی چلتے ہیں۔ لیکن آج کے بعد ہمیشہ یاد رکھنا کہ نیکی کا بدلہ بدی ہے، اس لیے آج فیصلہ بھی یقیناً میرے حق میں ہوگا۔ سب سے پہلے انہیں راستے میں ایک گائے ملی۔ وہ گائے کے پاس گئے اور اپنا مدعا بیان کیا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ سانپ کہتا ہے کہ نیکی کا بدلہ بدی ہے۔ گائے نے ساری کہانی سنی اور ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، اے شخص، شاید تمہیں یہ بات قبول نہ ہو، مگر آج کل نیکی کا بدلہ بدی ہے۔ مجھے دیکھو، میں جوان تھی تو مالک کو دودھ دیتی تھی، مالک کا بوجھ اٹھاتی تھی، اس کے بچے میرا دودھ پی کر جوان ہوئے، مالک بھی میرا خیال رکھتا تھا، مجھے چارہ اور پانی وقت پر دیتا تھا۔ اب میں بیمار اور بوڑھی ہو گئی ہوں، اب میں دودھ دینے کے قابل نہیں رہی تو مالک نے میرا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے، اب میں بھوکی مروں یا پیاسی اس کی بلا سے۔ یہ سن کر سانپ خوشی سے پھنکارنے لگا اور آدمی سے کہنے لگا کہ میں تمہیں ضرور ڈسوں گا، میں تمہیں ضرور ڈسوں گا۔ پریشان آدمی نے سانپ سے کہا، یہ گائے بیمار ہے، عربی کی کہاوت ہے، بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے، چلو کسی اور سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ سانپ نے کہا، چلو یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ آگے راستے میں ان کو ایک گدھا ملا۔ گدھے نے پوری بات سنی اور کہا، میرے خیال میں بھی نیکی کا بدلہ بدی ہے۔ جب میرے اندر دم تھا، میرا مالک دن رات مجھ پر سوار رہتا تھا، میرا مالک میری سواری کر کے کریا کریا گھوما ہے، مجھ پہ میری سکت سے دگنا بوجھ لاتا رہا۔ اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میرے مالک نے مار پیٹ کر کے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اب میں جنگل میں درندوں سے بچتا پھرتا ہوں اور اس حالت میں میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سانپ یہ بات سن کر آدمی کو ڈسنے ہی والا تھا کہ اس نیک آدمی نے بڑی منت سماجت کر کے سانپ سے کہا، مجھے صرف ایک موقع اور دے دو۔ گدھے میں کہاں کی عقل جو ہم اس سے فیصلہ کروانے چلے، کسی دانا کے پاس چلتے ہیں۔ سانپ اس پر بھی بادل نخواستہ مان گیا۔ 2 فیصلے سانپ کے حق میں ہو چکے تھے، سانپ کو امید تھی تیسرا فیصلہ بھی اسی کے حق میں ہوگا۔ اب کی بار وہ ایک ایسے بزرگ کے پاس پہنچے جو بہت زیرک، معاملہ فہم اور عقل مند تھا۔ دونوں نے سارا واقعہ دہرایا، ساتھ میں سابقہ فیصلوں کی تفصیل بھی بیان کر دی۔ بزرگ نے ان کا قصہ سنا اور بولے، ایسا کرو، مجھے ان جھاڑیوں کے پاس لے چلو جہاں سے سانپ کو نکالا تھا۔ جب وہ تینوں ان جھاڑیوں کے پاس پہنچے تو بزرگ اس شخص سے بولے، پہلے سانپ کو اسی خاردار جھاڑی میں پھینکو اور پھر میرے سامنے اسے نکالو جیسے تم نے پہلے نکالا تھا، تب میں فیصلہ کروں گا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ تینوں اس خاردار جھاڑی کے قریب گئے اور سانپ کو دوبارہ خاردار جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا۔ اب وہ بھلا مانس آدمی سانپ کو دوبارہ نکالنے ہی والا تھا کہ بزرگ نے اسے منع کر دیا اور کہا، اس کی یہ اوقات نہیں کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے، اس کی جگہ یہی خاردار جھاڑیاں ہیں، اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ یہاں ہی پڑا رہے، یہ اسی قابل ہے، جو اسے نکالے گا وہی نقصان اٹھائے گا۔ اس کہانی کا سبق ہم پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ کئی اشروں سے ہمارا واسطہ بھی کئی طرح کے سانپوں سے ہے۔ کچھ آستین کے سانپ ہیں، کچھ خون چوسنے والے سانپ ہیں، کچھ رنگ باز اور دھوکہ دینے والے سانپ ہیں،
کئی خاندانی سانپ ہیں جو نسل در نسل زہر پھونک رہے ہیں۔ ان سانپوں کا اصل مقام خاردار جھاڑیاں ہیں، انہیں سر پر مت بٹھائیں، کبھی گائے اور گدھے کو منصف نہ بنائیں، بلکہ اپنے فیصلے ان لوگوں کے ہاتھوں میں دیں جو سیانے، دانا، انتہائی زیرک اور عقل مند بزرگ ہیں، جو آپ کے لیے اور اپنی قوم کے لیے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔